دوسری قسط شہادت حضرت مسلم۔ ادھر کوفہ والے امام علیہ السلام کو بار بار خط لکھ رہے تھے جس میں وہ اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کا ذکر کرتے تھے اور ساتھ ہی آپ کو کوفہ آنے کی دعوت بھی دیتے تھے کہ آپ آئیں تو کوفہ ان کی بیعت کریں، اور یہ خط 100-200 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کا یہ رویہ موجود تھا جو انہوں نے آپ کے والد مولا علی کرم اللہ وجہہ اور بھائی حسن کے ساتھ کیا۔ اس کے پیش نظر آپ نے کوفہ والوں کو خط لکھا جس میں انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجنے کے متعلق لکھا کہ اگر وہاں کے حالات دیکھ کر امام پاک کو خط لکھیں گے تب امام حسین کوفہ روانہ ہوں گے۔ حضرت مسلم اور امام حسین جدا ہوتے ہوئے بہت روئے اور پھر امام نے ان کو دعاؤں میں رخصت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے داماد بھی تھے، اپنے دونوں کمسن بیٹوں محمد اور ابراہیم کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ لوگ حضرت مسلم کی آمد پر جوگ در جوگ ان کے پاس جمع ہو کر ان کی بیعت کرنے لگے اور یہ تعداد کئی ہزاروں تک پہنچ گئی۔ یہ عالم دیکھ کر حضرت مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا اور ان حالات کے پیش نظر اپنا سفر جاری رکھنے اور کوفہ آنے کی دعوت دیتی۔ ادھر یزید کو اس سب کا علم ہو چکا تھا اور اس لیے اس نے ایک بدلحاظ اور کسی کی بھی پرواہ نہ کرنے والے شخص کا انتخاب کیا، چنانچہ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ کوفہ جاتے ہی اس نے دھمکی بھری تقریر کی اور لوگوں پر ظلم ڈھانے اور حکم عدلی کی صورت میں جان سے مار ڈالنے تک کی باتیں، جس سے بہت سے لوگ ڈگمگا گئے۔ لوگوں کو بیعت کرنے سے اور حضرت مسلم کو پناہ دینے تک سے سختی سے منع کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت مسلم ایک محب اہل بیت بانی بن کر عروہ کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے آپ کو پناہ دینے کی درخواست کی۔ پہلے تو ہانی نے منع کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر داخل ہو چکے تھے تو وہ منع نہ کر سکا اور آپ کو ایک محفوظ کمرے میں چھپا دیا۔ اب لوگ چھپ کر آپ سے ہانی کے گھر ملنے آنے لگے۔ ابن زیاد نے ایک جاسوس کو حضرت مسلم کی تلاش کے ذمے لگا دیا۔ وہ جلدی ہانی کے گھر پہنچ گیا اور صبح شام کی باتیں ابن زیاد تک پہنچا رہا تھا، اور پھر ایک دن ابن زیاد نے ہانی کو طلب کر لیا اور خوب ظلم کر کے قید کر لیا۔ باہر یہ خبر پھیل گئی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم لوگوں کو اکٹھا کر کے دارالامارت پہنچ گئے جہاں ابن زیاد موجود تھا۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس صرف 50 جبکہ چند ہزار لوگ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت مسلم نے پہلے بات چیت سے معاملہ حل کرنا چاہا تو ابن زیاد نے اندر موجود ایک قاضی کو کہا کہ ہانی کو دیکھ لے کہ وہ زندہ ہے اور باہر والوں کو یہ بتا دے۔ اب قاضی کو ہانی کی خستہ حالی اور اس پر کیے گئے ظلم و ستم تو نظر آ گئے تھے، لیکن باہر ابن زیاد کا جاسوس ساتھ آیا تھا تاکہ نظر رکھ سکے، تو وہ صرف یہی بتا پایا کہ ہانی زندہ ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو، مظالم نہ بتا سکا۔ لوگ ہٹنے لگے، لیکن ہانی کی حالت حضرت مسلم تک کسی طرح پہنچ گئی۔ لوگوں کو پھر سے اکٹھا کیا۔ اب کی بار ابن زیاد نے پھر سے لوگوں کو ڈرایا اور یزید کی روانہ کی گئی فوجوں کا ذکر کر کے المناک انجام سے ڈرایا، جس سے لوگ دور ہوتے چلے گئے اور وقت آیا کہ مولا حسین کے پیارے بھائی حضرت مسلم اکیلے رہ گئے۔ اللہ اللہ! اگلی صبح حضرت مسلم گرفتار کر لیے گئے۔ یقیناً بدبخت تھے وہ لوگ جنہوں نے گرفتار کی، اور انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، اور یوں حضرت مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کوفہ میں آپ کے صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ننھے ننھے شہزادوں کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن رات کو انہی کی رکھوالی پر مامور شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آ گئی اور ان کا سامنا کیسے کرے گا، اور رات کو ان کو وہاں سے لے کر گھر لے آیا اور صبح سویرے ان کو کسی قافلے کے پیچھے لگا دیا جو کہ روانہ ہو چکا تھا، لیکن وہ بچے قافلے کے ساتھ نہ مل سکے۔ ابھی وہ دونوں بھائی اس بیاباں میں اپنی حالت زار پر رو رہے تھے۔ اللہ اللہ! دو ننھے شہداء اور والد محترم کو یاد کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور ان سے تعارف پوچھنے کے بعد اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے اپنی مالکن کے حوالے دونوں بچے کیے اور وہ مالکن بہت خوش ہوئی اور بچوں کو ایک الگ کمرے میں چھپا دیا۔ ادھر ابن
زیاد اب ان بچوں کو ڈھونڈ کر لانے کے بدلے میں بہت بڑے انعام کا اعلان کر چکا تھا، کیونکہ اسے ان بچوں کو یزید کے پاس لے جانا تھا۔ اس عورت کا شوہر سارا دن بچوں کو تلاش میں رہا۔ جہاں شام کو جب گھر آیا تو بیوی نے اپنے شوہر کی فطرت کو جانتے ہوئے بچوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا، لیکن رات کو بچے اپنے والد کو یاد کر کے رونے لگے تو اس شخص کی آنکھ کھل گئی اور اس کمرے کی طرف گیا جہاں وہ بچے موجود تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ بچوں کو لے کر روانہ ہوا ابن زیاد سے انعام کی خاطر، اور راستے میں ہی بچوں کے سر قلم کر دیے۔ اللہ اکبر، کہ کہیں کوئی ان سے چھین نہ لے۔ اس طرح حضرت مسلم اور ان کے 2 ننھے شہزادے شہید ہو گئے۔ اس طرح وہ معصوم یتیم پسر مسلم شہید ہو کر اپنے بابا سے جا ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعد میں ابن زیاد نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا تھا، اور ایسی مسلم بن عقیل مولا حسین کا مسلم اکیلا کوفے میں مار دیا گیا، اور وہ حضرت علی کے نواسے محمد تو ابراہیم بھی بے کسی کے عالم میں اپنے والد محترم کے پاس جا پہنچے۔ آج ہم اتنی آسان زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ہمارا اسلام آج تک ہم تک پہنچا تو وہ اسی وجہ سے پہنچا ہے۔ لفظوں کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی کی طلبگار ہوں۔ میں نے یہ پوری واقعہ ایک سیریز ایک بہت اچھی جگہ سے پڑھی تو سوچا کہ یہ حقائق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، جس میں نہ فرقہ واریت ہے بلکہ صرف اور صرف واقعہ کربلا کی یاد اور اس واقعے کی تحریری شکل ہے۔ اگر کچھ غلط لگا ہو تو معاف کیجیے گا، اور اس طرح کی ویڈیوز بھی ضرور دیکھا کریں، کیونکہ اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم سے کم ہم بھی اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ یوم عاشوراء کیا تھا یا امام حسین کی اصل قربانی کیا تھی۔ جزاک اللہ۔